بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 15۔ بانجھ پن کا خاتمہ۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ یا باری المصورو پڑھنے سے انشاءاللہ بانجھ پن کا مرض ختم ہو جائے گا۔ فیشن، بناؤ سنگھار اور گناہوں بھری زندگی سے روحانی دنیا کا سفر۔ زندگی کیسے بدلی؟ قائرین، شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی سنیں، خواہ تھوڑی لیکن روز سنیں۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت دونوں میں درجات بلند فرمائے، آمین۔ آج میں اپنی زندگی کی آپ بیتی سنانا چاہتی ہوں۔ میری زندگی ایسی تنگ گلی میں داخل ہو گئی تھی جو بظاہر ختم ہو چکی تھی، لیکن آپ کی وجہ سے مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید، بہتری اور بہترین زندگی میں بدل گئی۔ بناؤ سنگھار اور فیشن پسندیدہ مشغلہ۔ پہلے میرا فیشن اور بناؤ سنگھار حد سے بڑھ چکا تھا۔ پردے کا کوئی خاص خیال نہیں تھا۔ اپنی شخصیت اور خوبصورتی کو نمایاں کرنے کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی۔ گھر کا ماحول بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ ڈرامے، فلمیں، گانے اور فضول مصروفیات روزمرہ کی معمول کی بات تھیں۔ نماز کی پابندی بھی نہیں تھی۔ کبھی دل چاہا تو پڑھ لی، ورنہ ہفتوں گزر جاتے اور میں بالکل غافل رہتی۔ دنیا کی تقریباً ہر سہولت اور نعمت موجود ہونے کے باوجود میرے دل سے سکون جیسے ختم ہو گیا تھا۔ اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی، جیسے روح کو قرار ہی نہ ملتا ہو۔ ظاہری چمک دمک کے پیچھے میں مسلسل بھاگ رہی تھی، مگر جتنا زیادہ خود کو خوش ثابت کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اندر سے خالی اور تھکی ہوئی محسوس کرتی۔ گھر میں ذرا ذرا سی بات پر تلخی، بحث اور لڑائی جھگڑا عام تھا۔ یہ بے سکونی صرف ماحول تک محدود نہیں رہی، بلکہ رفتہ رفتہ رزق میں برکت بھی کم ہونے لگی۔ برکت اور خیر باقی نہ رہی۔ خرچے بڑھتے گئے، مسائل بڑھتے گئے اور دل کی گھٹن بھی بڑھتی گئی۔ میری زندگی کا معمول یہ تھا کہ دن رات صرف سجنا سنورنا، نئی چیزیں لینا، کپڑوں، میک اپ اور سٹائل کی فکر کرنا اور پارٹیوں میں جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ لوگ اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ خاندان کے بہت سے افراد میری نقل کرتے، میرے جیسا لباس اور انداز اپنانے پر فخر محسوس کرتے، اور میں بھی اس بات پر دل ہی دل میں اتراتی کہ لوگ مجھے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا اثر و رسوخ ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں خود اپنی ہی خواہشات کی قید میں تھی۔ اسی دوران موبائل کا استعمال بھی درست نہیں تھا۔ موبائل صرف ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ دل بہلانے، وقت ضائع کرنے اور غلط چیزوں میں لگے رہنے کے لیے زیادہ استعمال ہونے لگا تھا۔ کچھ فضول اسکرولنگ، کبھی ایسی ویڈیوز جن کا دیکھنا دل اور نظر دونوں کو کمزور کرتا ہے، کبھی غیر ضروری چیٹنگ اور ایسے تعلقات یا بات چیت جن سے حیا اور وقار متاثر ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ سب معمولی لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ عادتیں دل پر اثر ڈالنے لگیں۔ دل مزید بے چین، عبادت سے مزید دور اور زندگی مزید غیر منظم ہوتی چلی گئی۔ ایک محفل نے زندگی بدل دی۔ سن 2016 میں آپ کی روحانی محفل آن لائن سنی۔ بس مجھے بدلنے کے لیے ایک ہی روحانی محفل کافی تھی۔ اس کے بعد میرے دل و دماغ کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کی نسبت اور روحانی اعمال کا نور جب دل میں اترا تو گناہوں والی زندگی سے نجات ملنا شروع ہو گئی۔ جو گناہ اور لاجانیاں کرنے کے بعد چین ملتا تھا، ان سے نفرت ہونے لگی۔ اب میں نے فیشن، بناؤ سنگھار والی زندگی چھوڑ کر باقاعدہ پردہ شروع کر دیا ہے۔ ڈرامے، گانے اور فلموں سے بھی
مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ روحانی محفل سننے سے اتنا سکون ملتا ہے کہ اب جب تک دن میں نہ سن لوں قرار نہیں ملتا۔ مخالفین کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بذریعہ خط آپ سے نسبت قائم کی۔ موبائل پر آپ کی روحانی محفل شوہر کی غیر موجودگی میں سنتی رہی کیونکہ وہ روحانی دنیا کے نظام پر یقین نہیں رکھتے۔ دن رات دعا اور اعمال کا ہدیہ کرتی رہتی کہ وہ بھی تسبیح خانے سے نسبت کے بعد راہ راست پر آ جائیں۔ اس سے بہت نفع ہو رہا ہے۔ عبقری کے بتائے اعمال کی وجہ سے میرے بہت سے مسائل حل ہوئے۔ میرے قریبی میرے مخالف ہو گئے تھے۔ اللہ نے غیب سے مدد کی، وہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں خاموشی سے تسبیح خانے کے روحانی نظام کے ساتھ جڑی رہی، تقابل نہیں کیا اور اللہ کی رحمتوں کے جلوے دیکھ رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ سارا نظام سمجھ آتا گیا کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو مولا کریم کیسے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ روحانی ٹینشن۔ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ کی روحانی محفل سن لیتی ہوں، مجھے حل مل جاتا ہے۔ عبقری سے نسبت کے بعد دل ایسا بدلا کہ موبائل کے غلط استعمال اور گناہوں بھری زندگی سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب تو ہر پل یہ خیال رہتا ہے کہ آنکھیں، زبان، ہاتھ کسی بھی گناہ سے آلودہ نہ ہوں۔ سچ پوچھیں تو ایک روحانی ٹینشن رہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ برے خیالات سے نجات۔ ہر وقت آپ سے ملاقات کی تڑپ دل میں رہتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ٹوکن کے ذریعے ملاقات میں آپ نے جادو کا مسئلہ بتایا اور اس سے نکلنے کے لیے آپ نے 7 بار اذان اور سورہ مومنین کی آخری 4 آیات کا وظیفہ بتایا۔ میں ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ عمل کرتی ہوں۔ اس عمل کے دوران پہلے جو میری کیفیت ہوتی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے ذہن میں شرکیہ خیالات آتے۔ اس وظیفے کے شروع میں مجھ پر بہت شدید دباؤ رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے دماغ اور دل میں کوئی چیز ہے جو مجھے کنٹرول کر رہی ہے۔ اتنی اذیت ناک صورتحال میں بھی اللہ کی توفیق سے میں نے وظیفہ نہیں چھوڑا۔ اس دوران مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ نماز میں بھی طرح طرح کے وسوسے آتے تھے۔ نماز کے بعد کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مستقل مزاجی سے وظیفہ پڑھنے سے میں اس کیفیت سے باہر آ گئی ہوں۔ 2 سال سے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ الحمدللہ اب مجھے ہر طرف سے سکون ہے۔ مجھے عبقری سے کیا ملا؟ ساری باتیں ایک طرف، لیکن عبقری سے نسبت کے بعد جو چیز مجھے سب سے زیادہ اہم ملی وہ میری زبان کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے چن لیا۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیاوی فائدے تو بعد کی باتیں، میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کا بتایا ہوا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میری زبان پر جاری رہتا ہے۔ آپ نے سکھایا ہے کہ رب کو کیسے منایا جاتا ہے۔ بچوں کی طرح رونے سے، صدقہ کرنے سے، نفل نماز سے، قرآن سے رب کی رحمت اپنی طرف متوجہ کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ تمام برکات اور نعمتیں مل رہی ہیں۔ عبقری طب نبوی حسن و جمال کریم۔ چہرے پر داغ دھبے، جھریاں، پیپ نما دانے، خشک جلد کا پھٹنا، چہرے پر فالتو بالوں کے لیے طب نبوی حسن و جمال کریم بہترین نسخہ ہے۔ جنات کی خباثتوں سے چھٹکارا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھے اور ہماری نسلوں کو تسبیح خانے کا خادم بنائے رکھے، آمین۔ تسبیح خانے سے میری نسبت 6 سال سے ہے۔ اس نسبت کے کمالات آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے ایک رشتہ دار کی بیٹی کافی سال سے ایک ایسی اذیت ناک روحانی مرض اور کشمکش کا شکار تھی جس نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کچھ نادیدہ قوتیں اور جناتی اثرات مسلسل اس کی پاکیزگی اور زندگی پر حملہ آور تھیں، جو نہ صرف اسے جسمانی طور پر بے بس کر دیتے بلکہ رات کی تنہائیوں میں اسے ناپاکی اور شدید ذہنی کرب کی دلدل میں دھکیل دیتے اور کہتے تھے کہ ہم تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے۔
یہ سلسلہ ایک خاموش عذاب بن چکا تھا۔ شیطانی جنات کی مسلسل خباثتوں کی وجہ سے وہ خاندان ذہنی کرب میں مبتلا تھا۔ جب بھی لڑکی کے رشتے کی بات چلتی تو یہ مسئلہ شدت اختیار کر جاتا۔ میں نے آپ کی روحانی محفل میں اللہم لا خلابہ کے بارے میں سنا، آپ کی اجازت سے خود بھی پڑھا اور لوگوں کو بھی بتایا، سب کو بہت فائدہ ہوا۔ میں نے یہی عمل اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے بتایا۔ ابھی انہوں نے یہ وظیفہ 1-2 دن ہی پڑھا تھا کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور لڑکی کے لیے ایک رشتہ بھی آیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف 2 دن کے عمل سے ہی ان کے گھر رشتہ آ گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ 4 سال سے رشتہ دیکھ دیکھ کر تھک گئے تھے۔ جنات کی فوج اور روحانی ڈھال۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بیری کے ساتھ یا 40 پتے لے کر سارے گھر والے 40 دن غسل کریں، یعنی ہر بیری کے پتے پر 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور پھر پانی میں ابال کر اس پانی سے سارے گھر والے روحانی غسل کریں۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور باہر آنے کے بعد درود شریف کے ساتھ قرآن پاک کی آخری 6 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور غسل کے دوران بغیر زبان کے دل ہی دل میں بیت الخلاء کی مسنون دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا مسلسل ورد کرتے رہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر جنات نے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے عمل جاری رکھا۔ مزید باہوالا کہف قطمیر بھی پڑھتے رہے۔ یہ عمل میں نے ایک بار روحانی محفل میں سنا تھا کہ یہ عمل کتوں پر کتا چھوڑنے کے مترادف ہے۔ یہ وظیفہ کثرت سے سارے گھر والوں نے پڑھا۔ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ لڑکی کو لکھ کر چمڑے میں بند کروا کر گلے میں پہنوایا۔ ان اعمال کی برکت سے وہ خبیث جنات پھر اس کے قریب نہ آ سکے، دور سے دیکھتے تھے۔ نیز میں نے ان کو کہا، گھر میں جو گوشت کی ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ چھت پر یا گھر کے کسی کونے میں ان کے لیے ڈالنا شروع کریں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوا۔ پھر وہ خبیث جنات کی فوج لے کر آئے اور کہا کہ ہم نے رشتہ نہیں ہونے دینا۔ وہ بہت گھبرائے، لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی پڑھائی اور تیز کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سورہ مومنین کی آخری 4 آیات پڑھ کر ہر روز لڑکی کو دم کرتے 11 روز تک یہ دم کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے پھر آپ کی دعاؤں اور روحانی اعمال کی برکت سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، رشتہ بھی ہو گیا، ہر کام بہترین ہو گیا۔ آج لڑکی کا گھر آباد ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 16۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ بدلہ لینے والے کی نسبت معاف کر دینے والا بلند مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں معاف کر کے جنت میں گھر بنائیں۔ چھوٹی سی بیماری جینا محال کر دے، شفا کا طریقہ جان لیں۔ قائرین، دعا صرف 2 حرفوں کا مجموعہ نہیں بلکہ بندہ مومن کی وہ ذرہ ہے جو تمام مشکلات میں ڈھال بن جاتی ہے۔ دعا وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، اور وہ قوت ہے جو انسان کو اس وقت سنبھال لیتی ہے جب سارے سہارے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کی وہ داستان بیان کرنے جا رہا ہوں جہاں دعا نے ناممکن کو ممکن میں بدل دیا۔ وہ لمحات جب مایوسیاں مجھے نگلنے کو دوڑتی تھیں۔ میری ٹانگ پر ایک چھوٹا سا دانہ نکلا۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا گیا اور اس نے اتنا تنگ کیا کہ ٹانگ سیدھی حالت میں ٹھیک رہتی، جب دوہری کرتا تو درد شروع ہو جاتی۔ تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ نہ ٹھیک سے کھانا کھایا جاتا اور نہ ہی بیٹھ سکتا تھا۔ گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مشورے دے رہا تھا کہ فلاں دوائی کھا لو تو فوراً آرام آ جائے گا، مگر میں نے تمام جتن کر کے دیکھ لیے، کسی بھی دوا سے شفا نہ ملی۔ ایک چھوٹے سے دانے نے
مجھے بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا۔ تمام اسباب اختیار کیے مگر مایوسی ملی۔ اس دوران اچانک میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ اس سے پہلے میں اس لذت سے ناآشنا تھا۔ میں نے 2 رکعت نفل حاجت پڑھے، رب سے اپنے مرض کی شفایابی کے لیے خوب رو رو کر دعا کی، کیونکہ اب تمام اسباب اختیار کر چکا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے شفایابی کے لیے مانگتا رہا۔ اس چھوٹی سی بیماری نے جینا محال کر رکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دعا کی برکت سے تکلیف میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنے معمول میں شامل کر لیا۔ روزانہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھکاری بن کر گڑ گڑا کر خوب مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا اور چند ہی دن میں مجھے مکمل شفا مل گئی۔ بیماری اور دانے کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس بات کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب کئی بار میں نے کپڑا ہٹا کر ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن میں بھول گیا ہوں کہ وہ دانہ میری کون سی ٹانگ اور کس جگہ پر تھا۔ جبکہ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ جس قسم کا مرض ہوا ہے اس میں 7 خطرناک قسم کے دانے نکلتے ہیں جو صحت کو برباد کر دیتے ہیں اور بندہ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کے فضل اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی برکت سے مجھے دوسرا دانہ بھی نہ نکلا اور یہ مرض ختم ہو گیا۔ اس عمل کی ایسی تاثیر ملی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ ایسا مرض میری نسلوں میں بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کا راستہ مل گیا۔ اب جو بھی مراد پوری کروانی ہو تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں، جو جلد ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد جاگتی آنکھوں سے دیکھیں۔ میرا ایک اور تجربہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کام ہو یا کسی وجہ سے کوئی کام اٹکا ہوا ہو تو صرف 3 مرتبہ یا توابو پڑھتا ہوں، اللہ سے دکھی دل سے گڑ گڑا کر عرض کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں اور کام ہو جاتا ہے۔ اعمال اور دعاؤں کی طاقت سے دن میں کئی مرتبہ اللہ کی مدد کو جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اتفاق 1 بار 2 بار یا 4 بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، اور وہ بھی دن میں کئی بار۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اتفاق نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کے کسی محکمے کے ساتھ ایک دفتری معاملہ تھا۔ مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس معاملے نے ناک میں دم اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ایک مقدمے میں پھنس چکا تھا۔ میرے خلاف FIR میں بڑی مضبوط دفعات لگ گئی تھیں۔ زندگی کے دن رات عجیب پریشانی میں گزر رہے تھے۔ بس اللہ کا کرم ہوا، تسبیح خانے سے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نماز والی جگہ پر بیٹھ کر مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا عمل ملا، جس کے آخر میں یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس عمل سے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے پریشانی سے نجات عطا فرمائی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور منوانا سکھایا۔ دن رات آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خلا سے آئے انسان کے چشم کشا انکشافات۔ روس کے خلائی مسافر اندرون نکولائف اگست 1962 میں جب ایک خلائی پرواز سے واپس ہوئے تو 21 اگست کو ماسکو کی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں۔ انسان کے لیے زمین پر جو بے حساب موافق سامان جمع ہیں وہ کائنات میں کہیں بھی نہیں۔ روسی خلا باز جب زمین سے دور خلا میں گیا تو اس نے پایا کہ وسیع خلا میں انسان کے لیے صرف حیرانی اور سرگشتگی ہے۔ وہاں انسان کے سکون اور حاجت براری کا کوئی سامان نہیں۔ اس تجربے کے بعد جب وہ زمین پر اترا تو اس کو زمین کی قیمت کا احساس ہوا، ٹھیک ویسے ہی جیسے شدید پیاس کے بعد آدمی کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ زمین اپنے تمام موافق امکانات کے ساتھ
اس کو اتنی محبوب معلوم ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ اس سے لپٹ جائے اور اپنے جذبات محبت کو اس کے لیے نثار کر دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں الہ بنانا کہا گیا ہے۔ آدمی خالق کو نہیں دیکھتا، اسی لیے وہ مخلوق کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچ جائے، جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھے کہ اس کے خالق کو پالے اور خالق کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ وہ اپنے تمام بہترین جذبات کو اللہ کے لیے نثار کر دے۔ روسی خلاباز پر تو کیفیت زمین کو پا کر گزری، وہی کیفیت مزید اضافے کے ساتھ آدمی پر اللہ کو پا کر گزرنا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو اس کی روشنی میں خدا کے نور کو پا لے۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ وہ پھول کی خوشبو میں خدا کی مہک کو پائے اور پانی کی روانی میں خدا کی بخشش کو دیکھے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی ہے اور مومن مخلوقات سے گزر کر خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں محو ہو جاتا ہے۔ مومن مخلوقات کے حسن میں خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈال دیتا ہے۔ غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے خالق کے لیے۔ سورہ والضحیٰ کا 9 کاف والا عمل۔ سننے سے دولت اور رزق کی بارش۔ یہ عمل کمالات کا خزانہ، مال و دولت بارش کی طرح برسانے، دلی مرادیں، بیماریاں اور پریشانیاں لمحوں میں حل کروانے کے لیے زبردست اور لاکھوں کا تجربہ شدہ ہے۔ اس عمل کو سننے کے فوائد بے شمار ہیں۔ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے یا خواتین خاص ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتیں، یہ عمل سن کر تمام برکات پا سکتے ہیں۔ سننے کے لیے موبائل سے یہ QR کوڈ اسکین کریں۔ دن میں 1، 3، 5 یا 7 بار یہ عمل سنیں۔ عبقری دیسی اینٹی بایوٹک شفا۔ خون کی خرابی کا بہترین علاج۔ شوگر، خارش، الرجی، ٹائیفائڈ۔ نسلوں میں صلاحیتیں ہوں اور کوئی طاقت ان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ان کی زندگی میں کامیابیاں ہوں، ناکامی نہ ہو تو کالی تھیلی کے عمل میں شامل ہوں۔ لنگر کا کشادہ انتظام۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 17۔ طاقت کے لیے لذیذ نسخہ۔ گاجر کا حلوہ جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے اور دل کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ نظر کو طاقت اور یادداشت بھی بڑھاتا ہے۔ شریک حیات کو محبت میں پاگل کر دینے والے گر۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف احساس کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ خاندان کی تربیت، خاندان کا اطمینان اور خاندان کی خوشی اس کے سگھڑ پن پر منحصر ہے۔ ایک معروف اسکالر نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ بیوی بننا کوئی معمولی اور آسان کام نہیں کہ جسے ہر نادان اور نااہل لڑکی بخوبی نبھا سکے، بلکہ اس کے لیے سمجھداری، ذوق، سلیقہ اور ایک خاص دانشمندی اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں، عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اور چاہے تو اسے جہنم میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے اور اسے تنزلی کی طرف بھی دھکیل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک غیر معمولی قدرت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ خاتون ہیں تو اسباب کی دنیا میں خاندان کی سعادت اور خوشبختی آپ کے ہاتھ میں ہے اور خاندان کی بدبختی بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام میں بیوی کے فرائض کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو خدا کی راہ میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہوا، اسے بہشت نصیب ہوگی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عورت خدا کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بحیثیت شریک زندگی اپنے فرائض بخوبی ادا نہ کر کے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق بخوشی نبھائے، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ محبت اس روٹی کی طرح ہے جو روز پکائی جاتی ہے اور روز کھائی جاتی ہے۔ انسان فطرتاً محبت اور دوستی کا بھوکا ہوتا ہے۔ شریک حیات کا دل بھی اس خواہش کے احساس سے خالی نہیں ہوتا۔ پہلے وہ والدین کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن کسی کو ہمسفر یا شریک حیات بنانے کے بعد وہ اس سے پیمان وفا باندھ لیتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ شریک حیات اسے دل و جان سے چاہے گا اور اس کی ہر خواہش کا دل سے احترام کرے گا۔ شوہر رات دن اپنی بیوی کی آسائش کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسی لیے اس کی قدر پہچانی جانی چاہیے۔ اگر آپ اس کو عزیز رکھیں گی تو وہ بھی آپ پر اپنی محبت نچھاور کرے گا، کیونکہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے اور دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ تکبر کا شکار مت ہوں۔ اس خیال کو اپنے دل میں ہرگز مت آنے دیجیے کہ آپ کا شوہر آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہے گا، اس کا عشق ہمیشہ قائم رہے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں عشق کا یہ رشتہ صدیوں قائم رہے تو دائمی محبت کے طور پر اس نازک بندھن کی حفاظت کیجیے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھیں گی تو وہ بھی خوش و خرم اور شاداب رہے گا اور اپنے کام کاج پوری دل جمعی کے ساتھ کرے گا۔ دوست بن جائیں۔ اپنے گھر اور خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے شریک حیات سے دوستی کر لیجیے۔ دوستی کا یہ رشتہ دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ اس کے ذریعے اس کی توجہ کو اپنے گھر اور خاندان کی طرف مرکوز کرائیے۔ اکثر خواتین اپنے شوہروں کو دل و جان سے چاہتی ہیں، لیکن ایک غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ آپ شوہر سے اپنی گفتگو یا عمل کے ذریعے محبت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اگر وہ سفر یا دفتر سے واپس آیا ہے تو کوئی تحفہ، کوئی پھول یا کم از کم اپنی مسکراہٹ اس کی نظر کریں، اسے بتائیں کہ آپ کو اس کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ موبائل پر بات کریں، ایک SMS کر دیں، اس کی خیریت پوچھ لیں۔ اگر خلاف معمول گھر دیر سے پہنچے تو پریشانی کا اظہار کریں۔ تعریف کیجیے۔ اگر آپ کے شریک حیات کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتی تو وہ آپ کی بے رخی کا جواب بے رخی سے دے گا، لیکن اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں عزیزوں اور اس کے گھر والوں سے اس کی تعریف کریں گی، اگر کوئی اس کی برائی کرنا چاہے تو اس کا دفاع کریں گی، تو وہ اتنی ہی زیادہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے رشتے کی دوڑ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کا گھرانہ ایک خوش و خرم اور خوش نصیب گھرانہ ہوگا۔ احترام کو برقرار رکھیں۔ ہر انسان کو اپنی شخصیت سے پیار ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی شخصیت کا احترام کریں۔ جو اس کی شخصیت کا احترام کرتا ہے وہ اس کا محبوب سمجھا جاتا ہے۔ مردوں کا گھر سے باہر سینکڑوں قسم کے لوگوں اور طرح طرح کے بدتمیز لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، جو ممکن ہے اس کی شخصیت کو مجروح بھی کر دیتے ہوں، لیکن وہ اپنی بیوی اور شریک زندگی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ کم سے کم گھر میں آپ اس کا احترام کریں گی اور اس کی مجروح شخصیت کو سہارا دیں گی۔ اس کی عزت افزائی کر کے آپ چھوٹی نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اس کو طاقت اور توانائی اور حوصلہ عطا کریں گی۔ آپ کے چند حوصلہ افزا جملے آپ کے شوہر میں ایک نئی روح پھونک دیں گے۔ شکوہ شکایت کا وتیرہ نہ اپنائیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کا غمخوار ہو، کوئی ایسا ساتھی ہو جس سے وہ اپنی تمام پریشانیاں کھل کر بیان کر سکے، اس راز کو راز رکھ سکے، اس سے اظہار ہمدردی کرے، اس کا غم کم کرے، لیکن ہر بات کو کہنے کا ایک انداز اور موقع محل ہوتا ہے۔ عبقری نیو طاقتی جسم میں فولادی قوت پیدا کرنے والا شاہی نسخہ۔ قوت بہ کی کمی
بے رغبتی، کمر درد، پٹھوں کا کھنچاؤ، اعصابی و دماغی کمزوری، ٹینشن، ڈپریشن کے لیے مفید، جلدی تھک جانے والوں اور دل کی طاقت کے لیے اکسیر۔ قلم اٹھائیں، مرض بھگائیں، غیبی طاقت آپ کے ساتھ۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے بتائے اعمال اور وظائف سے ہمیں گمان سے بڑھ کر ملا، سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق بنا اور مسائل بھی حل ہوئے۔ باوضو رہنے کے فوائد۔ آپ کی روحانی محفل میں ہر وقت باوضو رہنے کے بہت کمالات سنے، اس کے بعد میں نے بھی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کی، پھر میری یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ اگر وضو نہ کرتی تو سکون نہ آتا۔ ہر وقت وضو میں رہنے سے غلط سوچیں اور فضول خیالات نہیں آتے، عبادات اور ذکر کرنے کا دل کرتا ہے، اور جتنی تھکن ہو وضو کریں اور تصور کریں کہ میرے سارے جسم کی تھکن ختم ہو رہی ہے اور گناہ دھل رہے ہیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناقابل برداشت چوٹ سے نجات۔ 6 سال قبل اسکول سے چھٹی کے وقت رش کی وجہ سے گیٹ سے اس زور سے ٹکرائی، یوں محسوس ہوا جیسے میرا ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ ہڈی محفوظ ہے اور گوشت بھی سلامت ہے، مگر بازو میں درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے گوشت پر یعنی اندرونی چوٹ لگی ہے۔ علاج بھی کروایا مگر مستقل آرام نہ آیا۔ اس ہاتھ سے زیادہ کام بھی نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر اسکول کا کام لکھتے وقت بھی بہت تکلیف ہوتی تھی اور ہاتھ سوج جاتا تھا۔ 3 سال پہلے میری بہن نے عبقری کی ایک پوسٹ کے بارے میں بتایا جس میں درود شریف لکھنے کے بہت کمالات لکھے تھے۔ ہم نے اس دن سے ایک ڈائری بنائی اور اس پر درود شریف لکھنا شروع کیا۔ جب میں نے درود شریف لکھنا شروع کیا تو ایسے لگتا جیسے کوئی طاقت ہے جو میرا ہاتھ چلا رہی ہے۔ حیران کن طور پر میں جب بھی درود پاک لکھتی ہوں تو ہاتھ میں بالکل درد نہیں ہوتا۔ آج تک میرا یہی معمول ہے، الحمدللہ۔ لکھتے وقت ہاتھ خود بخود چلتا ہے، اب درد محسوس نہیں ہوتا۔ وہ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جادو کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے کتے خنزیر کی کھوپڑی پر عمل کیے جاتے ہیں، لیکن 9 اپریل تسبیح خانے میں ایسا نورانی عمل کروایا جائے گا جو بڑے سے بڑے جادو کو نیست و نابود کر دے گا۔ بہترین لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔